کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ایک انسان کی کردار کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ یہ بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جو دعا سے بھی نہ مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخر کار سب نے چلے ہی جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کاندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، کاش اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینے کو افضل سمجھ لیں تو زندگی آسان ہو جائے۔ پرانی تصویریں دیکھتی ہوں، اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ انسان دو وجہ سے ہی بدلتا ہے: کوئی بہت خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں: لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا: ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تو پھر رب سے عشق ہو جاتا ہے۔